موت کے بارے میں قدیم مصریوں کے مذہبی نظریات۔ موت کے بارے میں قدیم مصریوں کا نظریہ ان کے لافانی ہونے کے یقین سے متاثر تھا، اور وہ موت کو زندگی کے خاتمے کے بجائے ایک عارضی رکاوٹ سمجھتے تھے، اور وہ موت کے بعد کی زندگی کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اپنی زندگی کے دوران اپنے مرنے سے پہلے اپنے دونوں دیوتاؤں اینوبس اور ٹوتھ کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے، اور پھر جب وہ مر جاتے تھے تو ان کے جسموں کو ممی کی شکل میں ڈھال دیا جاتا تھا تاکہ ان کے جسم سے پرواز کر جانے والی روح ان کے جسم میں واپس آ سکے اور اسے دوبارہ سانس اور زندگی میسر آ سکے۔ اس لیے ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء، مثلا گھریلو سامان اور کھانے پینے کی اشیاء، ان کی قبر کے مدفن خانے کے باہر کے کمروں کی میزوں پہ رکھے ہوئے پائے جاتے تھے تاکہ مرنے کے بعد کی دنیا میں ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے مرنے والے فرعون کے لیے منتروں اور دعاؤں پر مشتمل مذہبی نوعیت کی تحریروں کو مرنے والے فرعون کے جنازے کے متن میں خصوصی طور پر شامل کیا جاتا تھا۔ ان تحریروں کو مرنے والے شخص کے مقبرے کی اندرونی دیواروں پر پینٹنگ یا کندہ کاری کے ذریعے سے تحریر بھی کیا جاتا تھا تاکہ مرنے والے فرعون کو اپنی آخرت کے راستے میں جانے کی مدد فراہم کی جا سکے۔ مرنے والے فرعون کی میت کو ممی کی شکل میں ڈھالنے کے بعد اگر اس کے سفر آخرت پر روانہ کرنے سے پہلے مندر کے پجاریوں کو ممی اور ممی کیس یعنی مردے کا کفن بخش پر منہ کھولنے کی رسم کی ایک تقریب ادا کی جاتی تھی۔ اس وسیع رسم کی تقریب میں مرنے والے فرعون کے جسم کی تزکیہ کاری کی جاتی تھی، جس میں اس کی ممی کے ارد گرد سنسنی یعنی بخور جلانا، مسح کرنا اور اشعار کہنے کے ساتھ ساتھ میت کے حواس دوبارہ بحال کرنے کے لیے رسمی اشیاء کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ممی کو چھونے، بولنے، دیکھنے، سوننے اور سننے کی صلاحیت دوبارہ عطا کرنا بھی شامل ہوتا تھا۔ منہ کھولنے کی اس تقریب کا آغاز اندازاً اہرام مصر کے دور کی فرعون شخصیات کے دور سے ہوا تھا، اور یہ تقریب دراصل فرعون بادشاہوں کے مجسموں پر ان کے مدفن خانے میں پیش کی جاتی تھی۔ اس تقریب کا سلسلہ فرعون کے 18ویں خاندان یعنی قدیم مصری سلطنت کی نیو کنگڈم تک جاری رہا تھا، جس میں فرعون توتنخ آمون کی ممی کیس یعنی مردے کا کفن بخش بھی شامل تھا۔ منہ کا افتتاح، ٹول کٹ کی تفصیل۔ اس ٹول کٹ یا ان کے آلات کے ذریعے میت کے حواس کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ٹول کٹ مجسمہ سازوں کے اوزاروں سے حاصل کر کے بنائی جاتی تھی۔ اس ٹول کٹ کو گریکو کہا جاتا ہے، اور یہ ٹول کٹ قدیم رومن سلطنت کے دور کے اختتام کے قریب تک استعمال ہوتی رہی تھی۔ یہ ٹول کٹ عموماً انہی اوزاروں کے نسبتاً بے حد چھوٹے سائز کے اوزاروں پر مشتمل ہوتی تھی۔ ان اوزاروں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سی ٹیپ، جو کہ لکڑی سے بنائی گئی تھی اور قدیم مصری سلطنت کی نیو کنگڈم کی ملکہ فرائنا ہیٹشپسٹ کے مقبرے سے حاصل کردہ ہے، جسے راجرز فنڈ سے سن 1925 میں میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ نمبر 2، ایڈزے، جو کہ کانسی، لکڑی اور چمڑے سے بنائی گئی تھی، اور یہ قدیم مصری سلطنت کی نیو کنگڈم کی ملکہ فرائنا ہیٹشپسٹ کے مقبرے سے حاصل کردہ ہے، جسے سن 1896 میں مصر ایکسپلوریشن فنڈ نے تحفے کے طور پر میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کو عطیہ کیا تھا۔ اور نمبر 3 ہے پسش کیف چاقو۔ یہ اس کی نقل ہے جو تصویر میں دکھائی جا رہی ہے نمبر 3 پہ، اس کو آپ غور سے دیکھ لیجئے۔ قدیم مصری سلطنت کے پجاریوں کے نظریے کے مطابق آخرت کا سفر خطرات سے بھرا ہوا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مرنے والے فرعون کو اپنے سفر آخرت میں ایک شمسی چھال، یہ کشتی نما شمسی چھال ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر سفر کرنا ہوتا تھا۔ جب اس کی ممی انڈر ورلڈ سے گزرتی ہے تو یہ دنیا ایک لمبے چاقو، آگ پھینکنے والے اژدہے اور خطرناک رینگنے والے جانوروں اور 5 سروں والے سانپوں سے آباد ہے۔ دودھ، جو کہ فرعونوں کی خدا کی سرزمین ہے، اس سرزمین کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اس فرعون کی میت کو 7 حفاظتی دروازوں کے بنائے گئے ایک حصار سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہر دروازے کے سٹاپ پر اس فرعون کی میت کو ایک جادوئی منتر کو درست طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر فرعون کی میت ان 7 دروازوں پر یہ منتر ٹھیک طرح سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائے
تو وہ اس ہال میں داخل ہو جائے گی جسے ہال آف اوسائرس کہتے ہیں، جو اس فرعون کی قسمت اور تقدیر کے فیصلے کی جگہ ہے۔ ہال آف اوسائرس میں موجود مردوں کے دیوتا اس فرعون کی قسمت یا تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے دل کا وزن کی تقریب سر انجام دیتے ہیں کہ آیا اس فرعون کے زمینی اعمال نیک تھے یا نہیں۔ دل کے وزن کی نگرانی گیدڑ کے سر والے دیوتا انوبس کرتے ہیں، اور اس فرعون کی تقدیر کا فیصلہ تحریر کی صورت میں تحریر کے دیوتا ٹوت کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ دل کا وزن کی اس تقریب میں 42 دیگر دیوتا اس مرنے والے فرعون کے مقدمے کی کارروائی میں اس کے اعترافات کو سنتے ہیں، جو خود کے لیے خدائی اور انسانی سماجی نظام کے خلاف جرائم سے بے گناہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان اعترافات کو سننے کے بعد اس فرعون کے دل کو ایک بڑے سے پیمانے پر رکھا جاتا ہے اور اس کے وزن کا مقابلہ ایک پرندے کے پر کے وزن سے کیا جاتا ہے جو سچ اور انصاف کی دیوی موت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر دل کا وزن پرندے کے پر کے برابر ہے تو فرعون عادل ٹھہرایا جاتا ہے اور اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے امر کر دیا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اسے موت کی دیوی امیت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو اس فرعون کو اسی وقت کھا لیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرعون آخرت میں زندہ رہنے کا اہل نہیں تھا۔ جب ایک فرعون اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس فرعون کو اوسائرس دیوتا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو اسے اپنے ساتھ لے کر جنت تک پہنچانے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کئی دیوتاؤں کے ساتھ مل کر شمسی چھال پر انڈر ورلڈ کا سفر شروع کر دیتا ہے۔